آج کا جو ہے وہ یہ ہے کہ پریشانیاں کیوں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں۔ بیسیکلی جب ہم یہ ان 6 اعمال کو کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں پریشانیاں بہت بڑھ جاتی ہیں، جس میں سے ہم گانا یا سننا نہیں چھوڑتے۔ تو یہ وہ عمل ہے جو آپ کو وقتی سکون دے دیتا ہے، مگر آپ کی روح کو بری طرح سے برباد کر دیتا ہے، بری طرح سے زخمی کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو گانا سننا چھوڑنا ہے، اور گانا بھی چھوڑنا ہے۔ اس کی بجائے آپ تلاوت کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی ذکر اللہ کا سن سکتے ہیں، نعتیں سن سکتے ہیں، یا کوئی بھی اللہ کا کلام یا جس میں اللہ اور رسول کی بات کی جائے۔ مگر گانوں سے، خاص طور پہ جس میں جو ہے اس طرح کے القابات ہوں جو آپ کو بے حیائی کی طرف راغب کرتے ہوں، اس طرح کی ورڈنگ ہو جو شرک زدہ ہو، وہ سننے سے آپ کی روح بالکل ختم ہو جاتی ہے بحیثیت مسلمان۔ نماز کی پابندی کریں۔ آپ نے ایک نماز چھوڑ دی تو آپ سمجھیں کہ آپ کو اللہ کی حفاظت، اللہ اپنی حفاظت سے بری ہو جائے گا۔ اب پھر آپ اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، تو آپ نماز کی پابندی کریں اور خود کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ پھر اللہ جانے اور آپ کی زندگی، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو بھی آپ کو جو سکون میسر ہوگا اس کا کوئی قیمت نہیں ہوگی، اس مال کی جو آپ کو نماز چھوڑ کے ملے گا۔ قرآن کی تلاوت اور تفسیر سنیں۔ اپنی ایکٹیویٹیز میں قرآن کو جو ہے وہ ضرور انوالو کریں، اور قرآن کی آپ جب تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ زندگی کتنی آسان ہے، اور بہت ساری بیشتر چیزیں جو آپ کر رہے ہوں گے اور آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ حرام ہے، مگر جب آپ قرآن کی نالج لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بیسیکلی حرام نہیں ہے۔ تو جیسے جیسے آپ کو نالج ملتی جائے گی، آپ کی بہت ساری پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی۔ آپ کو ایک کانفیڈنس ہوگا کہ اللہ نے آپ کو کیا احکامات دیے ہیں۔ اس کے لیے آپ عربی سیکھیں، آپ خود سے بے شک قرآن کو سمجھیں، اس کی تفسیر خود سے آپ بنا لیں، مگر ایٹ لیسٹ قرآن پڑھیں ضرور، قرآن کے ساتھ کنیکشن ضرور رکھیں۔ فری ٹائم میں اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، اور جب یاد آئے تب اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ناموں کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور موت کو کثرت سے یاد کریں۔ یہ ایسی بات ہے جو اگر آپ یاد کرتے ہیں نا تو آپ باقی 5 کچھ بھی نہیں کرتے، مگر باقی 4 آپ کچھ بھی نہیں کرتے، مگر اگر صرف یہ آپ یاد کرتے ہیں نا کہ آپ صرف موت کو یاد کرتے ہیں، تو آپ کو پہلی بات تو یہ کہ کسی چیز کی ڈیزائر نہیں رہے گی، کسی چیز کی خواہش نہیں رہے گی۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ موت کو یاد رکھتے ہیں، تو نہیں ہے تو کوئی اٹس فائن۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، اگر آپ موت کو یاد رکھیں گے تو ہر چیز آپ کو خود بخود، کسی چیز کی خواہش نہیں رہے گی۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے تو شادی کی خواہش نہیں رہے گی، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پیسے کی خواہش نہیں رہے گی، یا کوئی بھی کمزوری ہے آپ کے پاس، کوئی بھی ڈیسٹینیشن آپ کو اچیو کرنی ہے اور اس کی ٹینشن میں آپ ہلکان ہوئے جا رہے ہو، مگر آپ کی موت کو جب آپ یاد کرتے ہو تو آپ کو وہ خواہش بھی نہیں رہے گی۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی ساری پریشانیوں کا حل ہے۔ اس کے علاوہ اب ظاہر ہے ہمیں زندہ تو رہنا ہی ہے، تو آپ وہ اپرچونیٹیز دیکھیں، اگر آپ موت کو اتنا نہیں یاد کر سکتے، کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں، اور کتنا پاسبلٹیز ہیں ہماری لائف میں جو ہم اچیو کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہم اچیو نہیں کر سکتے، مگر کچھ چیزیں ہم اچیو کر سکتے ہیں، تو جو ہم اچیو کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ اس کے لیے ضرور کوشش کریں۔ باقی اس کے بعد، موت کو یاد کرنے کے بعد تو آپ کی لائف ہی آسان ہے، بہت آپ کو کسی چیز کی کوئی طلب نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ٹی وی کا میٹیریل بہت ساروں کے لیے اچھا ہوگا، بہت ساروں کی روزی اسے وابستہ ہے، تو میں اس کے خلاف بہت زیادہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گی، کیونکہ ان کا ایک اپنا
طریقہ کار ہے، ایک اپنی سوچ ہے، اور جہاد کرنے کا بھی ایک اپنا طریقہ ہے، مگر اس میں زیادہ تر دجالی فتنے ہیں، اور وہی لوگ دجالی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہی اسے چلا رہے ہیں، جن کا مدرسوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور وہ صرف دنیا اور دنیاوی تعلیم ہی حاصل کرتے ہیں، اور بعد میں پھر اسی کو ہی پروموٹ کرتے ہیں۔ تو اس سے کوشش کریں اس چیز سے دور ہی رہیں۔ ٹی وی میں صرف کام کی چیزیں دیکھیں جو آپ کو لگتا ہے کہ دین اور دنیا کے حساب سے صحیح ہے، دین کے حساب سے صحیح ہے، باقی اس کو آپ بالکل جو ہے وہ اتنی اہمیت نہ دیں۔ اور یہی آج کے جو ہے وہ ٹاپک تھا، ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور ضرور بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ اپنی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ تو میں تو یہ کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ یہ سب کرنے کی، تو آپ کیا کرتے ہیں ضرور مجھے اپنی بھی سوچ سے آگاہ کیجیے گا۔ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔